کس سے؟ وہ حیرت سے بولے۔ توقف کے بعد اس نے کہا، بس جان مصطفیٰ سے۔ بولنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کو کچھ اور جھکا دیا۔ بابا جان کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ یہ بس جان مصطفیٰ کون ہے اور تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں نے اسے لائبریری میں ملی تھی۔ ملیحہ کی جھکی پلکیں، رکا رکا انداز۔ بابا جان نے بہت کچھ عرض کر لیا تھا۔ غیر محسوس انداز میں ہی ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ پتھریلے لہجے میں بولے، مجھے اس سے کیوں ملوانا چاہتی ہو؟ وہ بولی تو آواز کچھ اور بھی دھیمی ہو گئی، بابا جان میں اس سے، مگر ہزار کوشش کے بعد بھی محبت کا لفظ شرم نے زبان پر آنے نہیں دیا، تو جملہ ہی بدلتے ہوئے کہا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور آنکھیں میچے ان کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ملیحہ نے ان کی آواز سنی، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ ملیحہ نے آنکھیں کھولیں اور سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور خواہش کی، کاش کبھی نہ دیکھا ہوتا۔ ان کا چہرہ کسی چٹان کی طرح سخت اور بے جان تھا، لیکن آنکھیں آگ اگل رہی تھیں۔ بے دم سی پکار کی صورت اس کی زبان سے نکلا، بابا جان جاؤ۔ وہ کٹھور پن سے بولے۔ ملیحہ تڑپ اٹھی، بابا جان میری بات تو سنیں۔ اس نے بابا جان کا ہاتھ تھام کر کچھ کہنا چاہا، پر بابا جان بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کاٹدار آواز میں بولے، میں ایک لفظ اور سننا نہیں چاہتا، نہ تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ ملیحہ کو لگا کسی نے اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی، بابا جان آپ ایک بار اس سے مل تو لیں، وہ بہت اچھا ہے۔ ملیحہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ ملیحہ نے زندگی میں پہلی بار ان کی پرجلال آواز کی گونج سنی تھی۔ وہ جھٹکے سے اسے ہٹا کر کھڑے ہوئے۔ ملیحہ ان کے پاؤں پکڑ کر رو پڑی، ایسا مت کہیں بابا جان، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے بھول جاؤں۔ ملیحہ کو لگ رہا تھا آتش دان میں جلتی آگ نے اس کے بدن میں راستہ بنا لیا ہے اور اب اس کا اندر سوکھی لکڑی کی طرح جل رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر پڑتے شعلوں کے عکس نے انہیں چٹان جیسی سختی دے رکھی تھی، اور ان کے پیر پکڑ کر ان کے گھٹنے سے پیشانی ٹکا کر روتی ملیحہ خاک ہوتی جا رہی تھی۔ تم مجھے بھول جاؤ، وہ کتنے آرام سے کہہ رہے تھے۔ ملیحہ رونا بھول گئی۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور سرگوشی جیسی آواز میں فریاد کی، میں مر جاؤں گی بابا جان، مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنا آؤں گا، لیکن اگر نافرمانی کرو گی تو مرتے دم تک تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا۔ اس کے رحم کی آخری اپیل بھی بے رحمی سے مسترد ہو گئی۔ ملیحہ کو اچانک ہی لگنے لگا کہ ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ آخر وہ اپنے نیم جان وجود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازے کو اپنے پیچھے بند کرتے ہوئے وہ وہیں دروازے کے پاس ہی گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، مگر وہ بے نیازی سے لب بینچے ساکھ بیٹھی تھی۔ رات گزر چکی تھی اور فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ملیحہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اتنے غور سے اذان کے الفاظ سننے لگی جیسے پہلی بار سن رہی ہو۔ ایک عدالت ایسی ہے جہاں سے میری رحم کی اپیل مسترد نہیں کی جائے گی۔ ایک امید نے اس کے مردہ جسم میں جان ڈال دی تھی۔ وہ اٹھی مگر لڑکھڑا گئی۔ ساری رات ایک ہی زاویے سے بیٹھے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ پھر اٹھی، اس بار اس کے قدموں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ وضو کر کے وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز تو وہ ہر روز 5 وقت پڑھا کرتی تھی، مگر اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ پہلی دفعہ پڑھ رہی تھی۔ وہ فرضوں کی دوسری رکعت میں تھی کہ دستک کے بعد کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا۔ نماز ختم کرتے ہوئے ملیحہ نے دائیں جانب سلام پھیر کر بائیں طرف گردن کو موڑ کر سلام پھیرا تو نظر سیاہ پٹیوں والی چپلوں میں مکیز سرخ و سفید پیروں پر رک گئی۔ آج سے 3 دن بعد یعنی جمعہ کے روز تمہارا نور الہدیٰ کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا۔ زیادہ بڑا فنکشن نہیں ہے، تمہارے ننیال والے ہوں گے اور میرے کچھ دوست، شاید کچھ مہمان نور الہدیٰ کے بھی ہوں گے۔ تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ رات آزمائش اور صبح سزا لے کر آئی ہے۔ اس نے سوچا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک آنسو اس کے گال پر بہہ گیا۔ بابا جان ایک نظر اس کی خاموشی کو دیکھ کر کمرے سے باہر آ گئے، پھر سیڑھیاں اتر کر ہال کے دروازے سے باہر لان میں نکل آئے۔ نور الہدیٰ اپنی روٹین کے مطابق ٹریک سوٹ پہنے ایکسرسائز کے لیے لان میں آئے تو بابا جان کو اس وقت وہاں دیکھ کر حیران سے اس کے پاس آ گئے۔ کیا بات ہے بابا جان، آج صبح صبح لان میں نظر آ رہے ہیں؟ کیا آرمی لائف کا شیڈول دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ خوش دلی سے مذاق کرتے ہوئے بولے، مگر بابا جان کے چہرے پر کھڑی سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نور الہدیٰ، بلکہ یوں سمجھو میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہیں اس کی اطلاع دے رہا ہوں۔ کہیے بابا جان۔ میں نے تمہارے اور ملیحہ کی شادی طے کر دی ہے۔ نور الہدیٰ آخر انسان ہی تو تھے جن کے سینے میں دل بھی تھا اور دل میں جذبات بھی۔ ملیحہ کی بے تکلفی
اور بے سادگی کے باوجود کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا وہ ملیحہ کے لیے کبھی بھی خاص نہیں بن سکے، مگر ملیحہ تو ان کے لیے خاص تھی۔ یہ سچ تھا کہ انہوں نے ملیحہ کو پانے کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، لیکن وہ بن مانگے انہیں مل رہی تھی۔ وہ خوش کیسے نہ ہوتے، مگر بابا جان کے سامنے خوشی کا اظہار نہیں کر سکے۔ لیکن جب انہوں نے کہا جمعے کی شام تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا اور ہفتے کو ولیمہ، اس کے بعد میں چاہتا ہوں تم دونوں کچھ دنوں کے لیے لندن چلے جاؤ، وہاں گھوم پھر آنا، تو وہ حیران ہوئے، پھر بغیر نہ رہ سکے۔ جمعے کو یعنی صرف 3 دن بعد بابا جان اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات ضرورت کی نہیں، میرے فیصلے کی ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے، اور میں اپنی اولاد سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ میرے فیصلوں کو مانے گی۔ پھر کچھ نرم پڑتے ہوئے کہا، سیدھی سی بات ہے، نور الہدیٰ لڑکا اور لڑکی گھر میں ہی ہیں اور کلمے کسی بھی وقت پڑھائے جا سکتے ہیں، اور پھر انتظار کس لیے؟ آپ ملیحہ کی مرضی معلوم کر چکے ہیں؟ انہوں نے تذبذب سے پوچھا۔ میں ابھی اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہ مبہم جملہ ان کے لیے زندگی کا واضح پیغام تھا۔ وہ بے اختیار بابا جان کے گلے لگ گئے۔ بنا مانگے ہی زندگی نے آج بو دیا ہے کہ ساری عمر شکر میں گزرے گی۔ بولنے کے بعد انہیں دھیان آیا کہ کس سے کیا بول گئے ہیں۔ ان سے الگ ہو کر وہ خجالت سے سر کھجانے لگے تو بابا جان ایک مسکراتی نگاہ ان پر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے بابا جان کو جاتے ہوئے دیکھا اور ایک گہری مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ انسان بہت جلد باز ہے، کبھی تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتے اچانک کنارہ نظر میں آ جائے تو اسے نظر کا دھوکہ سمجھ کر خود کو لہروں کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہ حقیقت بھی نہیں کرتا کہ وہ جہاں ڈوبا وہاں ساحل تھا، اور کبھی صحرا میں چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر جلتی ریت میں دوڑتا چلا جاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ آبلہ پائی کا یہ سفر تشنگی کو بڑھا تو نہ دے گا۔ مگر ہر غلطی نظر انداز نہیں کی جاتی، کچھ غلطیوں پر سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ نور الہدیٰ کو بھی اس ایک مسکراہٹ کا خمیازہ تمام عمر ادا کرنا تھا۔ 8 بجتے ہی ملیحہ نے سمیرہ کو فون کر دیا اور چھوٹتے ہی کہا، تم ابھی اور اسی وقت یہاں آ جاؤ، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ وہ حیران تھی۔ ملیحہ جھنجھلا گئی، سوال مت کرو، بس فوراً گھر آ جاؤ۔ مگر ملیحہ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بتانے کے لیے ہی تو بلا رہی ہوں۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے سمیرہ پریشان ہو گئی تھی، مگر خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ 15 منٹ بعد ہی سمیرہ ملیحہ کے کمرے میں تھی اور ملیحہ کی زبان سے سب حال سن کر وہ واقعی بوکھلا گئی۔ تم نے تو کہا تھا تم نور الہدیٰ سے محبت کرتی ہو، تو یہ وجدان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ عاجزی سے بولی۔ وہ تو میں اب بھی کہوں گی کہ مجھے ہادی بھائی سے محبت ہے، مگر اپنی زندگی میں صرف وجدان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ سمیرہ نے سر پکڑ لیا۔ اپنے بابا جان کو تم مجھ سے بہتر جانتی ہو، ان کی ضد مثالی ہے، وہ اپنا فیصلہ بدل لیں گے ایسا تو سوچنا بھی فضول ہے۔ وہ کسی کے سمجھانے سے سمجھنے والے نہیں، لیکن اللہ کے واسطے تو تم کچھ سمجھداری سے کام لو۔ اس نے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ملیحہ سے کہا، پھر اس کے قریب بیٹھ کر اسے سمجھانے لگی، دیکھو ملیحہ، سچ تو یہ ہے کہ نور الہدیٰ اور وجدان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، بلکہ غیر جانبداری سے اگر دیکھو تو نور الہدیٰ وجدان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہے، اس کس قدر زمین جائیداد کے مالک ہیں، شاید انہیں بھی ٹھیک سے اندازہ نہ ہو، اور کیا غضب کی پرسنالٹی ہے۔ میں نے ایسا خوبصورت مرد اپنی زندگی میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ پھر وہ کوئی انجان تو نہیں ہے؟ 2.5-3 مہینے سے تم دونوں ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہو، ان کی ہر اچھی بری عادت سے تم واقف ہو، اور رخصت ہو کر بھی تمہیں کہیں اور نہیں جانا۔ شادی کے بعد بھی تم اپنے اسی گھر میں رہو گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نور الہدیٰ کو تمہاری بہت پرواہ ہے، میں نے خود دیکھا تھا شادی کے بعد جب وہ تمہیں لینے آئے تھے تو اس طرح تمہارا خیال کر رہے تھے جیسے تم کانچ کی گڑیا ہو۔ اور وجدان کیا ہے، صرف LLB ہی تو کیا ہے، ابھی تو اسے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ سٹیٹس اچھا ہے، مگر نور الہدیٰ کی طرح کروڑوں کا مالک تو وہ نہیں۔ پرسنالٹی ٹھیک ٹھاک ہی ہے، مگر نور الہدیٰ کی طرح ڈیشنگ نہیں۔ وجدان کہیں بھی نور الہدیٰ کے سامنے نہیں ٹکتا، اس میں ہے ہی کیا جو نور الہدیٰ کے سامنے ٹک پائے؟ ملیحہ نے سمیرہ کو دیکھا اور تھکی تھکی سی آواز میں کہا، اس میں کیا ہے سمیرہ، مجھے نہیں معلوم، مگر جس پل وہ میرے ساتھ ہوتا ہے لگتا ہے یہی زندگی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی تو بات ایسی تھی کہ سمیرہ نے گھبرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ ملیحہ، یہ بس کچھ دن کی تکلیف ہے، صبر سے جھیل لو، پھر دیکھنا نور الہدیٰ کبھی تمہیں تکلیف ہونے نہیں دیں گے۔ وہ تمہیں خوش رکھیں گے۔ وہ عاجزی سے بولی۔ میں جانتی ہوں سمیرہ، وہ مجھے خوش رکھیں گے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہادی بھائی کے ساتھ خوش نہ رہوں مگر زندہ نہیں رہوں گی؟ ملیحہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ سمیرہ نے اسے شانوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا اور ملیحہ ایک دم ہی پھوٹ کر رو پڑی۔ سمیرہ نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے نرمی سے کہا، اس طرح خود کو تھکانے کا کیا فائدہ، سنبھالو خود کو۔
اور جو ہو رہا ہے ہو جانے دو۔ وہ اذیت سے بولی، ہو تو جانے دو، پر جب میں خود کو اس کے بغیر سوچتی ہوں تو میرا دم گھٹتا ہے۔ ملیحہ پلیز۔ سمیرا نے اسے روکنا چاہا پر وہ خوابناک لہجے میں دھیرے دھیرے بولتی ہی رہی، جانتی ہو جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو میری روح تک اس کے اختیار میں چلی جاتی ہے۔ اس کی زبان سے نکلتا ہر لفظ میرے دل پر وہی کی طرح اترتا ہے۔ میرا تو دھیان اس کی ذات سے نہیں ہٹتا۔ میری نظر کسی اور طرف کیسے جائے گی؟ وہ مجھ سے مانگتا تو میں انکار کر دیتی، پر اس نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں تو خود اپنی بھی نہیں رہی، کسی اور کی کیسے ہو جاؤں؟ لیکن بابا نہیں سمجھتے، میں مر جاؤں گی سمیرا، میں سچ مچ میں مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو دی، یوں کہ اسے گلے سے لگا کر چپ کراتی۔ سمیرا خود بھی رو پڑی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور ملیحہ کو بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اٹھاتے ہوئے بولی، اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ مجھے پتا ہے محبت کرنا اور پھر چھوڑ دینا دونوں ہی باتیں تمہارے لیے آسان نہیں۔ میں ابو اور چاچو کو سب بتا دیتی ہوں۔ ابو تو یوں بھی وجدان کو بیٹا مانتے ہیں، وہ ضرور پھوپھا جان کو منا لیں گے، اور بالفرض نہیں بھی منا سکے تو بھی تم پر ان کا بہت حق ہے۔ فریال پھوپھو کی موت سے تمہارے رشتے تو نہیں مر جاتے نا؟ مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی اور اپنا ہاتھ چھڑاتے اس نے تعصب بھری نگاہ سمیرا پر ڈال کر کہا، بابا جان نے اس لیے تو مجھے پال پوس کر بڑا نہیں کیا تھا کہ میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ پھر وہ قطعیت سے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، نہ کسی اور سے مدد مانگ کر بابا جان کو شرمندہ کروں گی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے، اگر میں خود انہیں منا سکتی ہوں تو ٹھیک، ورنہ جو وہ کہیں گے وہی کروں گی۔ تم بس اتنا کر دو کہ بابا جان سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لو۔ میرا وجدان سے ملنا بہت ضروری ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے بابا جان مجھے اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جس طرح ایک رات میں انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب انہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا۔ وہ آخر میں آزردہ سی ہو گئی تھی۔ سمیرا نے الجھ کر کہا، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ وجدان کو بابا جان کے سامنے لا کھڑا کرنا چاہتی ہو؟ مجھے یقین ہے بابا جان اگر ایک بار بھی اس سے مل لیں گے تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ تو وجدان میں ایسا ہے کہ ایک بار جس سے مل لے اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ بہت یقین سے کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، میں پھوپھا جان سے اجازت لے کر آتی ہوں، تب تک تم ذرا کپڑے بدل کر اپنا حلیہ ٹھیک کر لو، سمیرا نے کہا، اور پھر اٹھ کر بابا جان کے پاس آ گئی، جو اس وقت اسٹڈی میں موجود تھے۔ حالانکہ وہ سوچ کر آئی تھی کہ اس نے کیا کہنا ہے، پھر بھی بری طرح گھبرا رہی تھی۔ بابا جان کی شخصیت ایسی تھی کہ سامنے والا خواہ مخواہ ہی نروس ہو جائے، اور سمیرا کے پاس تو نروس ہونے کی وجہ بھی تھی۔ السلام علیکم پھوپھا جان، اس نے تھوک نگل کر سلام کیا۔ ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے زمینوں کے حساب کتاب کا رجسٹر بند کیا اور سمیرا کو اپنی زیر نگاہوں کی گرفت میں لے کر بولے، وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ سمیرا ایک کرسی پر ٹک گئی تو انہوں نے کہا، کیسی ہو اور گھر میں سب خیریت ہے؟ جی پھوپھا جان، اللہ کا شکر ہے۔ پھر انہوں نے تو اتنی صبح اس کی آمد پر کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر وہ خود ہی بتانے لگی، 8 بجے ملیحہ کا فون آ گیا تھا، کہنے لگی جلدی سے گھر آ جاؤ، یہاں آ کر اس کی شادی کا پتہ چلا تو میں نے سوچا آپ کو مبارکباد دے دوں۔ تمہیں بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک، لیکن پھوپھا جان شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے، دن بھی تو کتنے تھوڑے ہیں۔ ملیحہ نے فون پر بتا دیا ہوتا تو میں امی اور چچی جان کو بھی ساتھ لے آتی۔ اب سوچ رہی ہوں کہ آج ہی اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتی ہوں، کل امی آ جائیں گی تو باقی کی شاپنگ ان کے ساتھ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اسے گہری نظروں سے کھوج رہے تھے اور سمیرا کی ہتھیلیاں تک پسینے سے بھیگ گئیں۔ تو میں ملیحہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں لے جاؤ، اور ڈرائیور کے ساتھ جانا، میں ابھی کسی سے کہہ کر گاڑی تیار کروا دیتا ہوں۔ جی پھوپھا جان۔ وہ سعادت مندی سے گردن ہلا کر اٹھی اور جانے لگی۔ سمیرا بابا جان نے اسے آواز دی، جی پھوپھا جان۔ وہ ایک دم ڈر کر پلٹی۔ خریداری کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا، انہوں نے کہا، پھر دراز میں سے ہزار کے نوٹوں کی 2 موٹی گٹھیاں نکال کر ٹیبل پر رکھ دیں۔ سمیرا نے آگے آ کر وہ گٹھیاں اٹھا لیں، پر خیال رہے شام 7 بجے سے پہلے تم دونوں گھر پہنچ جاؤ۔ شام کو ملیحہ اور نور الہدیٰ کی منگنی کی تقریب ہے، میں نے افتخار سے فون پر بات کر لی ہے، وہ سب لوگوں کو لے کر شام میں یہاں آ جائیں گے۔ سمیرا کا جی چاہا سامنے والی دیوار پر جا کر زور سے سر مارے، مگر ضبط سے مسکرا کر اللہ حافظ کہتی وہ مڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بابا جان نے ریسیور اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ملیحہ کے کمرے میں آ کر سمیرا نے سانس چھوڑتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا، پھر ملیحہ کو دیکھا جس نے اس کے کہنے کے باوجود کپڑے نہیں بدلے تھے اور ابھی تک اس جارجٹ کی بلیک ساڑی میں تھی۔ بس اتنا تھا کہ اس نے اوپر سے میرون شال اوڑھ لی تھی۔ البتہ
منہ ہاتھ دھو کر بال بنا لیے تھے۔ سمیرا نے اسے ہی غنیمت سمجھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تو سمیرا نے اسے اطلاع دی۔ شام کو تمہاری منگنی ہے، پھوپھا جان سب رشتہ داروں کو فون کر کے بتا چکے ہیں، مجھ سے بھی کہا ہے کہ شام 7 بجے تک تمہیں لے کر گھر آ جاؤں۔ ملیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار قصرے فاروقی سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی تھی۔ اس روڈ پر آگے جا کر ایک ضلعی سڑک تھی۔ لائبریری اسی سڑک پر واقع تھی۔ مین روڈ پر آتے ہی وہ لوگ ٹریفک جام میں پھنس گئے۔ سمیرا نے ڈرائیور سے کہا، ذرا جا کر معلوم تو کرو ٹریفک کیوں رکا ہوا ہے۔ ڈرائیور جی اچھا کہہ کر اتر گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے پلٹ کر کہا، کچھ دیر لگ جائے گی، آگے کسی موٹر سائیکل سوار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایمبولینس وغیرہ تو پہنچ گئی ہیں، زخمی کو ہسپتال بھیج کر پولیس اپنا باقی کا کام نپٹا کر راستہ کھول دے گی۔ بار بار بے چینی سے پہلو بدلتی ملیحہ سمیرا سے بولی، یہ ٹریفک تو جانے کب کھلے گا، لائبریری کا یہاں سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، میں پیدل نکلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، سمیرا نے اختلاف نہیں کیا۔ پھر ملیحہ نے ڈرائیور کی طرف رخ کیا، تو سمیرا کو چھوڑ کر گھر واپس چلے جانا، میں خود ہی آ جاؤں گی، اور کار سے اتر کر گاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتی فٹ پاتھ پر آ گئی۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے کچھ آگے جا کر اس نے ایک نظر سڑک پر ڈالی، جہاں بہت سے لوگ بھیڑ کی شکل میں جمع تھے اور کسی شخص کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا۔ رش اس قدر تھا کہ ملیحہ صرف زخمی کے پیر ہی دیکھ سکی۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے اندر کا ایک چکر لگایا، پھر باہر آ گئی۔ اسے وجدان کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ابھی 10 بجنے میں ہی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس نے خود کو تسلی دی اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ پر اس کا انتظار ہی رہا۔ 10 بجے تک تو ملیحہ اپنے انتظار کو دباتی رہی، لیکن 10 بجتے ہی اس کی بے چینی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا ہے۔ اس وقت تو یہ سن کر ملیحہ نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا، مگر اب سمجھ آ رہا تھا انتظار کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ گیٹ پر نظر جمائے اس کی آنکھیں پتھرانے لگیں، جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا تو کہہ دیتی صدیاں بیت گئی ہیں۔ گیٹ پر کھڑا واچ مین اور آتے جاتے لوگ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سب کچھ فراموش کیے بس وجدان کے آنے کی دعا مانگتی رہی۔ 5 بجتے ہی وہ بے چین سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائبریری کی دوسری جانب ایک جنرل اسٹور تھا۔ ملیحہ سڑک کراس کرتی اسٹور میں گھس گئی۔ ہیلو، چوتھی بیل پر فون ریسیو کیا گیا۔ صمد، آواز پہچان کر ملیحہ کے ہونٹ بے آواز ہلے۔ اس وقت وہ سمیرا کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سمیرا کو بلا دیں، اس نے جلدی سے کہا تو اسے ہولڈ کرنے کو کہا گیا۔ ہیلو۔ کچھ دیر بعد ایئر پیس پر سمیرا کی آواز ابھری۔ سمیرا اتنا بولنے میں ہی ملیحہ کا گلا رن گیا تھا، اور اس ڈر سے کہ وہ رو نہ پڑے ملیحہ خاموش ہو گئی۔ سمیرا اس کی آواز پر حیران اور پھر خاموشی پر پریشان ہو اٹھی۔ ملیحہ، یہ تم ہو؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ پلیز بتاؤ سب کہ ٹھیک تو ہے؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ سمیرا دہل گئی۔ ہوا کیا ہے؟ ملیحہ نے اس کی بات کی انسنی کرتے ہوئے کہا، مجھے وجدان کا ایڈریس چاہیے۔ اب چپ ہونے کی باری سمیرا کی تھی۔ قدرے توقف کے بعد اس کی آواز آئی، وجدان نہیں آیا۔ پھر اس نے کہا، تم ایسا کرو، چاچو کے آفس فون کرو، وہیں ہوگا۔ تمہیں فون کرنے سے پہلے وہاں فون کیا تھا، پر وہ کئی مہینے سے آفس نہیں آ رہا، تو کورٹ میں ہوگا۔ تم نے معلوم کیا؟ جب وہ آفس چھوڑ چکا ہے تو کورٹ میں کیا کرے گا؟ ویسے بھی کورٹ 4 بجے بند ہو جاتا ہے اور اس وقت 5 بج رہے ہیں۔ ملیحہ نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ اوہ سوری۔ سمیرا کو احساس ہوا کہ اس کے سوال ملیحہ کو زچ کر رہے ہیں، تو فوراً سنبھل کر بولی، اچھا ایڈریس نوٹ کرو۔ 1 منٹ۔ ملیحہ نے اپنے بیگ سے پین اور پاکٹ سائز ڈائری نکالی اور ایڈریس نوٹ کرتے ہی فون رکھ کر دکاندار کو پیمنٹ کرتی وہ باہر آ گئی۔ سڑک کے کنارے ایک خالی ٹیکسی تھی۔ ملیحہ تیزی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مسافر کے انتظار میں اسٹیئرنگ پر سر رکھے اونگتے ڈرائیور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بی بی کدھر جائیں گی؟ ملیحہ نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ دیکھا اور بولی، PECHS کالونی۔ وہ یہاں تک آ تو گئی تھی، پر اب اس ڈبل سٹوری بنگلے کے گیٹ کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اگر گیٹ وجدان کے علاوہ کسی اور نے کھولا تو کیا کہہ کر اسے بلائے گی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ملیحہ نے سر جھٹک کر نیم پلیٹ پڑھتے ہوئے ایڈریس کی تصدیق کی، پھر بیل بجا دی۔ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی تھی، پھر گیٹ کھل گیا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی اور کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، اور شاید اسی لیے اس نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا تھا اور اب ملیحہ کو دیکھ کر سٹپٹا گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ ملیحہ اس سوال پر گھبرا سی گئی۔ پھر اس نے ہاتھ میں دبی اس کی طرف بڑھائی، یہ ایڈریس آپ کے گھر کا ہے؟
لڑکی نے چٹ لے کر ڈریس دیکھا، پھر اسے واپس کرتے ہوئے کہا ڈریس تو یہی ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وزان مصطفیٰ سے۔ کیا وہ گھر پر ہیں؟ ملیحہ نے کوشش کی کہ اپنا لہجہ نارمل ہی رکھے، پر سوال ہی ایسا تھا جس پر لڑکی کا چونکنا لازمی تھا۔ آپ کون ہیں اور وزان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے، پلیز آپ وزان کو بلا دیجیے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے اچانک ہی تنفر جھلکنے لگا تھا، پھر وہ کاٹ دار لہجے میں بولی وزان گھر پر نہیں ہے، اور جھٹکے سے گیٹ بند کرنے لگی تو ملیحہ نے ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے پوچھا ایک منٹ، کیا آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں اور کب تک آئیں گے؟ نہیں، وہ ایک لفظ بول کر ملیحہ کا چہرہ دیکھنے لگی جو بیگ سے پین نکال کر اس کاغذ کے پیچھے کچھ لکھنے لگی تھی۔ وزان جیسے گھر آئیں ان سے کہیے گا اس نمبر پر مجھ سے بات کر لیں۔ ملیحہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر گیٹ بند کر دیا۔ ملیحہ نے دیوار کا سہارا لیا ورنہ گر پڑتی۔ گھر یہ نہیں ہے، آفس میں بھی نہیں ہے، تو پھر کہاں چلا گیا؟ لائبریری کیوں نہیں آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھول گیا ہو؟ خود کلامی کے جواب میں وزان کی آواز اس کے کانوں میں گونج گئی۔ جب سے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں۔ ایک ٹھیس سی اٹھی تھی جس کو دباتے وہ ٹیکسی میں آ بیٹھی۔ آرٹس کونسل چلو۔ ملیحہ نے کل اپنی پینٹنگ عشق آتش وزان کو گفٹ کر کے نمائش سے ہٹوائی تھی، اور یہ بات وزان کے علم میں بھی تھی۔ ملیحہ اس امید پر آرٹس کونسل آئی تھی کہ شاید وزان پینٹنگ لینے وہاں آیا ہو، مگر وہ وہاں بھی نہیں ملا۔ ملیحہ نے اپنے فون نمبر کے ساتھ وزان کے نام میچ چھوڑا اور نمائش والے پورشن میں آ گئی، اس امید پر ایک ایک شخص کو چہرہ دیکھتی رہی کہ شاید وہ وزان ہوگا، مگر اس کی نگاہیں نامراد لوٹ آئیں۔ ڈرائیور کو واپس لائبریری چلنے کا کہتے ہوئے اس نے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی تو 5:45 ہو رہے تھے۔ اس سے گھر سے نکلے 8 گھنٹے سے زیادہ بیت چکے تھے۔ کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی؟ اس وقت وزان کے لہجے میں جتنی التجائیں تھیں، اس سے زیادہ اس وقت ملیحہ کے چہرے پر رقم تھیں۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے ہال کا ایک چکر لگایا۔ وزان کو نہ پا کر وہ کچھ سوچتے ہوئے واچ مین کے پاس آئی۔ خان صاحب، آپ سے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ خان صاحب کی اجازت کے بعد مزید بولی۔ 24-25 سال کا سانولے رنگ کا لڑکا ہے، قد تقریباً 6 فٹ، آنکھوں اور بالوں کا رنگ سیاہ ہے اور اکثر یہاں آتا ہے۔ کیا صبح یہاں آیا تھا؟ آپ وکیل صاحب کا تو نہیں پوچھتا ہے؟ خان ان صاحب نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔